اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمران بن حسین ان رجلین من مزینۃ قال یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویکدہون فیہ اشیء قضی علیہم ومضی فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون به مما اتاہم به نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم فقال لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فألہمہا فجورہا وتقواہا رواہ مسلم۔ اور عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے دو شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں، ارایت مجھے اے اخبرنی مجھے بتائیں۔ تو مزینہ کے دو شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیں، ما یعمل الناس اليوم ویکدہون فیہ اشیء قضی علیہم، فرمائیں کہ لوگ آج جو کچھ کر رہے ہیں، ترجمہ آ رہا سمجھ میں؟ لوگ آج جو کچھ کر رہے ہیں اور جس میں کوشاں ہیں، ویکدہون فیہ اور جس میں کوشش کر رہے ہیں، قد و کاوش، لوگ آج جو کچھ کر رہے ہیں اور جس میں کوشاں ہیں، اشیء قضی علیہم، کیا یہ ایسی چیز ہے کہ ان پر یعنی لوگوں پر اس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے؟ لوگوں پر پہلے سے اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، اور ان کے بارے میں ازل میں تقدیر گزر چکی ہے یا آئندہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حاصل سوال یہ ہے کہ پوچھنے والے دونوں شخص پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا کریں گے، تو ہمارے یہ اعمال جو آج ہیں کل ہوں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے بارے میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا بعد میں لکھا جائے گا؟ بس حاصل سوال یہ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی تحریر پہلے ہے یا تعمیل پہلے ہے؟ بات آپ سمجھ گئے؟ پوچھنے والے کا سوال کیا ہے؟ تحریر پہلے ہے یا تعمیل پہلے ہے؟ ہمارا عمل کرنا پہلے ہے یا پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ بات آپ سمجھ گئے؟ پھر سے ترجمہ دیکھو، ارایت آپ فرمائیں کہ آج لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس میں کوشاں ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے کہ ان پر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پہلے سے اس کے بارے میں تقدیر گزر چکی ہے یا آئندہ؟ ٹھیک ہے، یا آئندہ۔ مما آتاہم بہ نبیہم، جو ان کے پاس ان کے پیغمبر لائے اور ان پر دلیل ثابت ہو گئی، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال صاف تھا، تحریر پہلے ہے یا تعمیل پہلے ہے؟ جواب لا، نہیں، بل شیء قضی علیہم، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، ومضی فیہم، اور ان کے بارے میں تقدیر گزر چکی ہے۔ جواب آپ سمجھ گئے کہ پہلے سے یہ لکھا جا چکا ہے۔ وتصدیق ذالک فی کتاب اللہ عز وجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تائید اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس کو ذرا سا دھیان سے سنو، اس کی تائید ابھی جو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی جو میں نے کہا کہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تائید اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کس حصے سے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے جان کی، نفس
جان، قسم ہے جان کی اور اس کے درست کرنے کی، تسویہ درست کرنا، قسم ہے جان کی اور اس کے درست کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ رب العزت نے اس جان کے اندر، نفس میں اس کی برائی اور پرہیزکاری، بدکاری اور پرہیزگاری کو ڈال دیا ہے۔ اس کو سمجھ لو کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم ہے جان کی اور اس جان کی تسویہ میں نے درست کرنا، یعنی اس کی سیٹنگ، فٹنگ، کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے، اس کی ایک فٹنگ ہوتی ہے، مکمل طور پہ اس چیز کو بنانا۔ کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں، بس میں یہ تسویہ ہے۔ تو اتنی سی بات تو صاف ہے، قسم کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی۔ پھر آگے کیا، اس کو سمجھو، فَأَلْهَمَهَا، الہم یلہم، الہام ڈالنا، کیا الہام لغت میں ڈالنا۔ فَأَلْهَمَهَا کی ضمیر نفس کی طرف، کہ اس نفس میں اللہ نے ڈال دیا ہے۔ کیا ڈال دیا ہے؟ فجورہا، ذرا اس بات کو سمجھو، یہ ایک خاص بات ہے۔ اس جان میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کیا؟ فجورہا، اس کی بدکاری، و تقواہا، اور اس کی پرہیزگاری۔ سنو کیا کہنا، کیا ہے بتانا، کیا اللہ رب العزت نے انسان میں جو سافٹ ویئر ڈالا ہے، جو سافٹ ویئر ڈالا ہے، اسی سافٹ ویئر میں نیکی اور بدی کا سافٹ ویئر بھی ڈال دیا ہے۔ جیسے تم اپنے موبائل میں دیکھتے ہو کہ ہر موبائل ایک طرح کا ہر کام نہیں کرتا، اس میں جیسا سافٹ ویئر رہتا ہے اسی اعتبار سے وہ ورک کرتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی آپ جانتے ہو کہ ہر ایک کا کہ عمل کا دائرہ ایک جیسا نہیں، جیسا کہ بولتے ہو 2 ریم کا، 4 ریم کا، اس طرح سے بولتے ہو، بات سمجھ رہے؟ تو یہ سافٹ ویئر اس کے اندر ڈالے جانے کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے، فَأَلْهَمَهَا، نفس میں اللہ نے فجور، ذرا دھیان سے سنو، نفس میں اللہ نے بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کو ڈال دیا ہے۔ ذرا بات سمجھو، دونوں کو ڈال دیا ہے۔ تو جس میں جیسا سافٹ ویئر ہے، جس میں جیسا سافٹ ویئر ہے، اسی کے مطابق لوگوں سے اعمال وجود میں آئیں گے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے مطابق لوگوں سے اعمال وجود میں آئیں گے۔ سمجھو، اتنے کے بعد آگے میں نہیں بولتا۔ آپ سمجھ گئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو، ہم ہیں، ابھی لائٹ نے اندھیرا چلا جائے گا، ذرا ایک مثال سمجھو، لائٹ چلی جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، لائٹ آ گئی، بٹن بند ہے، اندھیرا ہے، اب ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، تو ہم بٹن دباتے ہیں، لائٹ آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی۔ تو ہمیں یہ تو اتنا معلوم ہے، اتنا ہم کر لیتے ہیں، مگر بکری کر پائے گی یہ کام کہ اس کو روشنی چاہیے، اندھیرے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں سب کچھ سیٹ ہے، صرف بٹن دبانا، کر سکے گی؟ نہیں کر سکتی۔ گائے کر سکتی، بھینس کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سافٹ ویئر اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور یہ سافٹ ویئر اس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو سافٹ ویئر اس نے جو ودیت کی، انسان کے اندر جس سافٹ ویئر کو ودیت کی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سے ہم سے وہی کچھ صادر ہوتے ہیں، ہم وہی کچھ کر سکتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں
جن کو کرنے کی قوت و صلاحیت ہمارے اندر رکھی گئی ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ باطنی سافٹ ویئر ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اب میں اس بات کی وضاحت کے لیے صرف دو منٹ ٹائم لیتا ہوں. کوئی شخص اولاد آدم میں سے موبائل بنا رہا ہے، کوئی کمپیوٹر بنا رہا ہے، کوئی ٹرین بنایا، کوئی پلین بنایا، بس میں کوئی کچھ بنایا، کوئی کچھ بنایا. کیسا بنا؟ کیسے بنایا؟ بات سمجھو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے اندر یہ تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا. تو آدم کے سافٹ ویئر میں وہ سارا علم رکھ دیا. ذرا بات کو سمجھو. اس کے سافٹ ویئر میں اور اس کے علوم میں سے کچھ علم اس کی طرف منتقل ہوا، کچھ اس کی طرف منتقل ہوا، کچھ اس کی طرف منتقل ہوا، کچھ اس کی طرف منتقل ہوا، جس کی طرف وہی علم جو رکھا گیا. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سافٹ ویئر، وہ جو قوت رکھی گئی، جس میں جو پہنچا، جیسی قوت پہنچی، اس سے اس طرح کا علم صادر ہوا، سرزد ہوا، اور اس علم کے مطابق اس نے کارنامہ انجام دیا. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو روز اول ہی اللہ رب العزت نے آدم کے سافٹ ویئر میں یہ تمام علوم ودیت کر دیا تھا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہاں پر صرف اتنی چل رہی تھی کہ نفس میں اس کو ڈال دیا ہے بدکاری اور پرہیزگاری کو. سافٹ ویئر جو رکھا ہے انسان کے اندر، تو اس سافٹ ویئر میں ہی ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اسی سافٹ ویئر کے بنا پر آدمی سے بدکاری اور نیکوکاری کا صدور ہوتا ہے. تو جس کے اندر جیسا سافٹ ویئر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کے اندر جیسا سافٹ ویئر ہے، اس سے اس طرح کے حرکات اور اعمال صادر ہوتے ہیں. مگر یہاں پر اگر ہماری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی، پھر تو آدمی مجبور ہے، پھر تو آدمی مجبور ہے. بس میں مجبوراً اسے وہی کچھ کرنا ہے جو سافٹ ویئر اس کے اندر ہے. تو اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، تو مجبوراً وہ ایسا کرتا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں کرتا ہے، مجبوری میں کرتا ہے. کیوں؟ اسے کرنا ہی کرنا ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پھر مواخذہ کیوں؟ اسے سزا کیوں ملے گی؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ تو کہے کہ بھئی میں اس کے سوا اور کر ہی کیا سکتا تھا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، تو وہ خود تو اپنے ہر فعل میں مختار ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر کچھ فعل ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں جو ہماری ذات سے متعلق ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. ذرا بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کچھ فعل ایسا ہے جس میں ہم کو کچھ نہ کچھ دخل ہے. مثال کے طور پر ہماری موت اور ہماری زندگی، تو مارنا جلانا اللہ کا کام ہے، اس میں ہم کو کوئی دخل نہیں ہے. بات سمجھو. یوں ہی ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا،
ہماری صورت کا بدلنا کہ جوانی میں الگ شکل ہوتی، بڑھاپے میں الگ شکل ہوتی، بڑھاپا جو بڑھتا جائے شکل و صورت بدلتی جائے، تو اس میں کسی بھی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، چاہ کر کے بھی کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہماری ذات سے ریلیٹڈ اللہ کے جو افعال ہیں، تو کچھ افعال ایسے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہماری طاقت، ہماری کمزوری، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور کچھ افعال ایسے ہیں جن میں ہمارا دخل ہے، جن میں ہمارا ارادہ چلتا ہے۔ کچھ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ جن میں ہمارا ارادہ چلتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں اختیار اور ارادہ کی آزادی دی ہے، اور ایک طرح کا پاور دیا ہے۔ مثلا یہ پانی ہمارے بازو میں رکھا ہے، گلاس بھی رکھا ہے، بس میں نے تو یہ اختیار اور آزادی دیا کہ ہمارا دل چاہے تو ہم پئیں، ہمارا دل نہ چاہے تو ہم نہ پئیں۔ ذرا بات سمجھو، مگر یہاں پر ذرا دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم کو یہ اختیار دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ ہم چاہیں تو پئیں اور چاہیں تو نہیں پئیں۔ تو یہاں ایک اختیار ہے نا ہم کو، بولو بھائی، پینے اور نہ پینے کا اللہ رب العزت نے اختیار اور پاور دیا ہے نا، دیا ہے نا۔ مگر یہ بات تو اپنے آپ میں صحیح، اب ایک الگ بات بول رہا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے، کام یہیں سے ہو جائے گا، دوسری بات میں آگے بولتا ہوں۔ تو اب چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اختیار دیا ہے تو ہمیں اختیار ملا ہے، اس اختیار کی وجہ سے ہم سے پوچھ تاچھ تو ہوگی۔ پانی پینے کا بھی ہے، پاور دیا ہے، اور ایسی چیز کے پینے کا بھی جس کو اس نے حرام کیا، یہ پاور بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی اور چائے پینے والا پانی اور چائے پی لیتا چاہ کر کر کے، اور شراب پینے والا شراب پی لیتا ہے چاہ کر کر کے۔ اتنی سی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ جو ہمیں اختیار ملا ہے، اس اختیار کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ رہ گئی یہ کہ سافٹ ویئر میں ایسی چیزیں ہیں تو وہ باطنی چیز ہے، مگر اس کے باوجود ایک طرح کی آزادی بھی دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سنو، یہ بہلانے ٹہلانے پھسلانے والی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کو بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت۔ آپ ہو ایک ادارے میں مثلا پڑھ رہے ہیں، بس میں ایک ادارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس ادارے کے تحت بھی ہیں اور کچھ آزادی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آزادی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ پابندی ہی پابندی ہے۔ تو ایک طرح کی آزادی بھی ہے، ایک طرح کی پابندی بھی ہے۔ اگر اپنی آزادی کا آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو رائے اور عمل کی ایک آزادی بھی دی ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے، ایک آزادی بھی دی ہے، سمجھ رہے؟ ارادہ اور اختیار کی آزادی بھی، کہ وہ ارادہ کرے شراب کا یا ارادہ کرے چائے کا، اختیار کرے شراب کو یا اختیار کرے چائے کو، یہ آزادی بھی دی ہے۔ اسی آزادی کے بنا پر اللہ رب العزت انسان سے مواخذہ کرے گا اور سوال کرے گا کہ جو آزادی اس نے اس کو دی، اس آزادی کا کہاں اس نے استعمال کیا۔ بس میرے ہاں یہ بات تو ہوئی۔ تو اس کا مطلب آپ کہیں گے کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہم نے پانی پی لیا تو ہم اپنے چاہنے سے پیا،
اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ہمارا پانی پینا ہمارے چاہنے سے ہوا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوا؟ ایک بات تو آپ ایسی بولے کہ ہم اب چاہ کر کے پانی پیتے ہیں، اپنے من سے پانی پیتے ہیں، ہم جب پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور ایک بات آپ یہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ کی چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو کون سی بات آپ کی صحیح ہے؟ اگر آپ ایسا سوال کرو تو ہم کہیں گے حضرت آپ کا پانی پینا، جب آپ چاہتے ہیں اور پانی پی لیے، تو اس وقت دونوں ارادہ ہے، آپ کا ارادہ بھی اللہ کا ارادہ بھی۔ آپ کا ارادہ پانی پینے کا ہوا اور اللہ نے بھی یہی ارادہ کیا تو پانی پی لیے۔ اگر آپ کا ارادہ ہوا اور اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو پھر پانی نہیں پی پائیں گے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے، کئی مرتبہ پانی موجود ہے، آدمی موجود ہے، آدمی کے اندر پانی پینے کی چاہت ہوئی، ہاتھ بھی بڑھایا مگر پی نہیں پاتا، یا تو ہاتھ کانپ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پی نہیں پاتا، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ پانی آپ کے پاس موجود ہے، گلاس بھی آپ کے اندر ہے، اور آپ پینا بھی چاہ رہے ہیں، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پی نہیں پاتے۔ کیوں؟ صرف ایک ارادے سے نہیں ہوتا، دو ارادے سے یہاں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دو ارادے سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا بھی ارادہ اللہ کا بھی ارادہ، دونوں ارادہ جب مل جاتا ہے تو پانی کا پینا ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے، یعنی آپ پانی پی لیتے ہیں، مگر اللہ کا ارادہ نہیں ہو تو پھر پینا نہیں ہوتا۔ تو یہاں دونوں ارادے ہیں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ارادے ہیں، تو آپ کا بھی تو ارادہ ہے نا۔ یہ بات علم کلام میں ایسے بیان کی جاتی ہے کہ یہ بات بڑی گہری بات ہے۔ ہمارا خالق تو اللہ ہے ہی، یہ پوری بات کو میں سمیٹ دوں ایک جملے میں، ہمارا خالق تو اللہ ہے ہی، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ تو ہمارے اعمال میں سے ایک عمل پانی پینا ہے۔ بات میں تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی مخلوق خدا ہے، ہمارے اعمال و افعال بھی کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، اس طور پر کہ یہ پانی اٹھا کر کے ہم نے پیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے پلانے سے پیا۔ کیوں پلانے سے؟ کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ اس کو ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کبھی وہ کام ہو بھی، آسان کام رہتا ہے، وہ ہو بھی جاتا، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ ہوتا ہے کب؟ جب ہم ایک کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا، اسی طاقت سے ہم کرتے ہیں۔ اس کو کلام کی زبان میں استطاعت مع الفعل بولتے ہیں، استطاعت مع الفعل، کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ استطاعت پیدا کر لیتا، جس کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، آسان کام رہتا، نہیں کر پاتے کیونکہ استطاعت پیدا نہیں کرتا۔ بہرحال تو اصل بات یہ تھی، یہاں سمیٹ دیتا ہوں کہ پھر مواخذہ ہم سے اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قسم کی آزادی ہمیں دی ہے۔ کس کی؟ ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، تو اسی دی ہوئی آزادی پر اس کا سوال ہوگا کہ تم نے اس آزادی کا استعمال کس طریقے سے کیا۔ بہرحال وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی تائید اللہ عز و جل کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی اور اس کے درست کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس جان میں اللہ نے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو ڈال دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو ڈال دیا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔